میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، آپس میں نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں بڑھتی جا رہی ہیں، روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے یا شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، رشتوں میں اگر رکاوٹیں ہوں یا جائز مقدمات میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہو، جائز حقوق ہمیں نہیں مل پا رہے ہوں، یا ہماری جائیداد پر، ہماری جائز حقوق پر، ہماری جائیداد پر، ہماری زمینوں پر، ہمارے پلاٹ پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے تو اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے، اسی طرح اگر جادو، جنات، عملیات، اثرات، آسے وغیرہ کے معاملات میں بالفرد اگر گرفتار ہیں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ ہم سے اس سلسلے میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ مدنی چینل کے اسکرین پر جو نمبر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں اور استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، ہماری کوشش ہوگی کہ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو روحانی علاج بتائے جا سکیں، زیادہ سے زیادہ آپ کی استخارے کیے جا سکیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین، ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے۔ اس میں بھی چاہے تو اس کے ذریعے بھی آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کی میلز کے جوابات دے دیے جائیں گے، آپ کو روحانی علاج بھی بتا دیے جائیں گے اور آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف چلیں، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں، آپ کے استخارے کیے جائیں، آئیے حسن معمول ہم کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے، ہمارا ثواب اللہ کی رحمت سے ہمیں زیادہ ثواب حاصل ہو۔ تو آپ اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا۔ اس سلسلے میں جو دعائیں بیان کی جائیں گی، جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل تحریر بھی کروں گا، عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ سلسلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا، جل جلالہ کہوں گا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھوں گا، یعنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائیں خیر کروں گا انشاءاللہ۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہمتن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے روحانی علاج اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائی ہوں گی روحانی علاج جاننے کے لیے، استخارے کروانے کے لیے، یقیناً آپ منتظر ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں گجرانوالہ میں رہتا ہوں اور میری والدہ کا نام ہے پروین اختر، ان کی والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی۔ میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی، کبھی وہاں کہیں پہ درد ہو جاتی ہے اور کبھی کہیں پہ، تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا، میں نے استخارہ کروانا ہے ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کے والدہ کا استخارہ کر کے بیماری سے شفا یابی کا روحانی علاج انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ ہمارا مسئلہ ہے، میرا نام عبدالحمید ہے، میری امی کا نام زبیدہ بی بی ہے۔ ہمارے گھر میں ٹینشن رہتی ہے اور بڑی بہنوں کا بھی مسئلہ ہے، اسے کی بات رک رہی ہے بار بار۔ گھر میں پریشانیاں، ٹینشن، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ عبدالحمید بھائی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے گھر کا بھی ہم استخارہ کر کے روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام عبد الباری عباسی ہے، میری والدہ کا نام بیگم نسیم ہے۔ میں جو بھی کام کرتا ہوں، جیسے میری نوکری ہوتی ہے، میں پڑھا لکھا ہوں، میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے، لیکن میں جو جاب کرتا ہوں وہ جاب میری چھوٹ جاتی ہے، یا جو میری پہلے جاب تھی وہ میری چھوٹ گئی تھی۔ ابھی میں جو جاب کر رہا ہوں وہ نہ میری سیلری بند ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے 2-3 دفعہ کاروبار کیا یا کسی اور جاب کی، وہ بھی نہیں ہوتی۔ سہارا کر کے آپ مجھے بتا دیں کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے، آپ کو دوام نصیب فرمائے، آپ کے جو بھی روزگار کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، آزمائشیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ عبد الباقی آپ نے نام بتایا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کریں گے، اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کو کہا انشاءاللہ عز و جل ان کے استخارے بھی کیے جائیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں بھی الحمدللہ عز و جل ہم نے مدنی بہاریں تعویذات عطاریہ کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل بہت ساری ایسی مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں کہ فلاں نے تعویذات استعمال کیے، تعویذات کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا یا وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اس طرح کے مدنی بہاروں پر مشتمل رسائل مکتبۃ المدینہ سے بھی جاری ہوئے ہیں، جس میں تعویذات عطاریہ کی مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل موجود ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، استخارے بھی اس دوران کیے جاتے رہیں گے، اور اس دوران آپ کو ہم تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن کے مسائل حل ہو رہے ہیں، جن کی بیماریاں دور ہو رہی ہیں، جن کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، جو الحمدللہ عز و جل ذہنی قلبی طور پر اطمینان حاصل کر پا رہے ہیں، تو اس حوالے سے بہت ساری الحمدللہ عز و جل مدنی بہاریں موجود ہیں۔ اس دوران آئیے ہم آپ کو ایک بہت ہی پیاری مدنی بہار سناتے ہیں، اور اس دوران آپ کے استخارے بھی کیے جاتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مدنی بہار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ باب المدینہ کراچی کے ایک علاقے اورنگی ٹاؤن کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی نے اپنے ماحول میں آنے کا اور سلسلہ روزگار پانے کا واقعہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں بے روزگار تھا۔ ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں مدنی قافلہ کورس کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں داخلہ لے لیا۔ مدنی قافلہ کورس مکمل ہونے کے بعد KESC میں درخواست جمع کروائی۔ میرے پاس سفارش بھی نہ تھی، اس کے باوجود میں واحد ایسا تھا کہ ہر جگہ کامیاب رہا۔ فائنل انٹرویو میں گھر والوں نے زور دیا کہ پینٹ شرٹ پہن کر جاؤ، مگر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے انگریزی لباس ترک کر چکا تھا، لہٰذا سفید شلوار کرتے میں ہی پہنچ گیا۔ افسر نے میرا مذہبی حلیہ دیکھ کر بعض اسلامی معلومات کے سوالات کیے، جن کے میں نے بآسانی جوابات دے دیے۔ اس طرح الحمدللہ عز و جل بغیر کسی سفارش اور رشوت کے مجھے ملازمت مل گئی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے۔ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں، جوابات آپ سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے ہمارے پنجاب کے ایک شہر سے، گجرانوالے سے ایک اسلامی بھائی نے کال کی۔ آپ نے والدہ کا مسئلہ بیان کیا، طبیعت ان کی خراب رہتی ہے، بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت بیماری کے اثرات کا اشارہ آ رہا ہے کہ بیماری کی علامات ہیں، کوئی بندش، کوئی اثرات، کوئی جنات وغیرہ کے معاملات ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ اپنی والدہ کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں بیماری سے شفا کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ یا کبیرو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے، یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کی والدہ پی لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی، ان کی بیماری جاتی رہے گی۔ اس کے علاوہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہماری تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں اور اپنی والدہ کے لیے تعویذات حاصل کر لیجئے۔ بیماریوں سے حفاظت کے الحمدللہ عز و جل مختلف تعویذات اطاریہ دیے جاتے ہیں، آپ وہ حاصل کیجئے، آپ کی والدہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ اس کے بعد عبدالحمید بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ آپ کے گھر کا استخارہ کیا گیا عبدالحمید بھائی، تو استخارے میں فی الوقت آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، آزمائش ہے آپ کے گھر میں، آپ کے گھر والوں کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کی آزمائشیں دور فرمائیں۔ باقی کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے۔ روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 41 مرتبہ یا قادرو یا قادرو یا قادرو 41 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی۔ اور ان آزمائشوں سے نجات کے لیے آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، اور الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کے بستوں پر آزمائشوں کی کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے، اور آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما کر ان آزمائشوں کی کاٹ کروا لیجئے، کاٹ کا عمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر والوں کی اور آپ کے گھر کے تمام آزمائشیں، تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں انشاءاللہ عز و جل سب ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد عبدالباقی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں، جہاں پہ بھی جاب کرتا ہوں تو وہاں سے میری جاب ختم ہو جاتی ہے، یا کام کرتا ہوں تو سیلری وغیرہ نہیں مل پاتی اور رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور جاب چھوٹ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ اس حوالے سے عبدالباقی بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت آپ کے ساتھ گردش کے معاملات کا اشارہ آ رہا ہے، گردش میں ہیں آپ اور آپ کے معاملات، اور اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اکثریت کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میں جہاں پر بھی جاب کے لیے جاتا ہوں یا نوکری میری لگتی ہے، جہاں پر بھی میرا کچھ کام لگتا ہے تو کچھ دن تک تو ٹھیک رہتا ہے معاملہ، پھر اس کے بعد وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، یا میری وہاں سے جاب چھوٹ جاتی ہے یا وہاں سے ترکیب ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اسباب پر بھی دیکھیں غور کرتے رہنا چاہیے، وجہ کیا ہے آخر؟ کہیں مجھ سے تو کوئی غلطی نہیں ہو رہی، کہیں مجھ سے کام میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، یا میں وقت پورا نہیں دے پا رہا، اس طرح کے بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو ان معاملات پر بھی، ان اسباب پر بھی غور کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اسباب کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے جاب چھوٹ رہی ہے، ان اسباب کو دور کرنے کی بھی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر بھی آپ عمل کریں۔ وہ روحانی علاج یہ ہے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 258 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ جسے کوئی منصب ملے اور وہ اس پر قائم رہنا چاہتا ہو تو وہ ہر شب جمعہ، یعنی جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی شب ہیں، ہر شب جمعہ اور ایام بید، ایام بید کہتے ہیں کہ اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، یہ جو تاریخیں ہیں تو انہیں ایام بید کہا جاتا ہے۔ تو ان ایام بید میں اور ہر شب جمعہ روز آپ نے 100 مرتبہ یا ضار یا نافع، یا ضار یا نافع 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جہاں پر آپ کی نوکری لگی ہے، اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ وہاں پر قائم رہیں گے، آپ کی نوکری نہیں چھوٹے گی۔
کتنا آسان روحانی علاج ہے، تھوڑی سی توجہ دیں. یعنی مہینے میں آپ نے 3 دن 13، 14، 15 تاریخ، ہر اسلامی ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کو 100 مرتبہ اور ہر شب جمعہ کو 100 مرتبہ یا ضار یا نافع پڑھنا ہے. آپ بھی پڑھیں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی اسلامی بھائی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ نوکری جن کی چھوٹ جاتی ہے یا ان کو فارغ کر دیا جاتا ہو یا کچھ دن کام صحیح چلتا ہو پھر وہاں سے ان کا کام ختم ہو جاتا ہو، جس کے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل ہیں وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. ایام بیض یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو 100 مرتبہ یا ضار یا نافع 100 مرتبہ اور ہر شب جمعہ کو 100 مرتبہ یہ پڑھیں اول و آخر درود شریف کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے اور آپ کی نوکری بھی سلامت رہے گی اور انشاءاللہ عز و جل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے آپ بھی اور ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. میرا نام نعمان ہے اور میری والدہ کا نام پروین اختر ہے. میں اپنا نیا کاروبار شروع کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ کاروبار میرے لیے بہتر ہے؟ نیا کام شروع تو کر رہے ہیں آپ نعمان بھائی، آپ نے کام کی نوعیت نہیں بتائی، کون سا کام ہے، کس چیز کا کام ہے، جبھی تو استخارہ کیا جائے گا آپ کا. آپ ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے آن لائن استخارے کے نمبر پر رابطہ فرما لیجئے. دیکھیں فی الوقت اس سلسلے میں آپ کا استخارہ نہیں کیا جا سکے گا کیونکہ آپ نے کام کی نوعیت نہیں بتائی، کام کون سا ہے، کس چیز کا آپ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ ایسا کیجئے ایک نمبر سماعت فرما لیں، اس نمبر پر رابطہ فرما لیجئے 02134858711. ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے یہ نمبر آپ مدنی چینل کے اسکرین پر دیکھ بھی لیں گے 02134858711. اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ آپ چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں یا اس نمبر پر رابطہ فرما لیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہمارے اسلامی بھائی آپ کو ہاتھوں ہاتھ جواب بتا دیں گے اور آپ سے ظاہر سی بات ہے پوری تفصیل بھی پوچھی جائے گی کہ کام جو آپ نیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں کون سا کام ہے، کس چیز کا کام ہے، کس انداز سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں، پوری معلومات ہمیں درکار ہوتی ہیں. اگر سلسلے میں آپ ہمیں بتا دیتے یا اگر ابھی آپ کال کر کے ہمیں بتا دیں تو انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں استخارہ کر کے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں. الحمدللہ عز و جل یہ جو آپ کو ابھی نمبر بتایا گیا مدنی چینل کے ناظرین، روزانہ 20 گھنٹے ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے. روزانہ صبح 9 بجے سے اگلے دن صبح 5 بجے تک، یعنی مسلسل 20 گھنٹے اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے. اس نمبر پر بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین چاہے تو رابطہ فرما سکتے ہیں. اس نمبر پر صرف اسلامی بھائی ہی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. نام میرا لشمان خالد پرویز، کھڑیاں والا سے آگے گاؤں چک نمبر 77 لوکے سے میں رہتا ہوں، وہاں سے بات کر رہا ہوں. اور میں نے اپنا سوال یہ کرنا تھا کہ میں نے بات جانے کے لیے فارم جمع کرائے ہوئے ہیں تو ابھی تک ویزا نہیں آیا. برائے مہربانی مجھے کوئی نورانی لفظ بتا دیں. نورانی لفظ بتا دیں، انشاءاللہ آپ کو روحانی علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اللہ تبارک و تعالی کے تمام ہی اسماء، اللہ تبارک و تعالی کے تمام ہی صفات نام اور اس میں ذات سب الحمدللہ عز و جل برکت والے ہیں. ان ناموں کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. سارے نام الحمدللہ عز و جل نورانی ہیں، برکتوں والے ہیں. آپ پڑھیں صدق کے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. بہرحال آپ نے بیرون ملک جانے کے لیے فارم جمع کروائے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں. آپ کو میرا مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ پہلے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیں، سفر کریں، رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کریں، وہاں جا کے اپنے جائز مقصد کے حصول کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل دعائیں آپ کی قبول ہوں گی. راہ خدا کے مسافر کی دعا قبول ہوتی، اور راہ خدا کا مسافر ہو تو بدرجہ اولا اسے برکتیں حاصل ہوں گی
انشاءاللہ روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام علی عدنان ہے اور میرا نا جاب کا پرابلم ہے. میری جاب میں نا کہیں سلیکشن نہیں ہو رہی. پلیز مجھے نا کوئی روحانی علاج فرما دیں. جاب کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. عدنان بھائی انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں. مزید کالز چلا دیجیے. شمشاد احمد اختاری حنبلی کابینہ منڈی بہاؤدین سے عرض کر رہا ہوں. عرض یہ ہے کہ تقریباً 7 سال ہو گئے میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور 4 آپریشن ہوئے لیکن جڑ نہیں رہی. برائے مدینہ استخارہ بھی فرما دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں. ٹانگ کی ہڈی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. استخارے کا آپ نے کہا انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کا استخارہ بھی کریں گے, روحانی علاج بھی بیان ابھی آپ کو کرتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. فیاض حسین بات کر رہا ہوں ضلع اوکاڑا سے. میری والدہ کا نام سہرا بی بی ہے اور میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو اس میں بہت رکاوٹ آ جاتی ہے. اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کچھ. کوئی بھی کام کرتے ہیں رکاوٹ آ جاتی ہے. انشاءاللہ عز و جل ریاض حسین بھائی ابھی ہم آپ کا بھی استخارہ کریں گے. استخارہ کر کے آپ کو بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتاتے ہیں. ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج بھی معلوم کیے. جاب کے حوالے سے بیرون ملک جانے میں کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں. کھرلیاں والا سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی. انہوں نے کہا کہ بیرون ملک جانے کے لیے انہوں نے کچھ فارم وغیرہ جمع کروائے ہیں, اب کچھ رکاوٹیں آ رہی ہیں. کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجئے اور دعا بھی فرما دیجئے کہ جس جائز مقصد کے لیے یہ جا رہے ہیں, اگر ان کا جانا جائز مقصد کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ اسباب پیدا فرمائے. دعا بھی فرما دیجئے, روحانی علاج بھی بتا دیجئے. اسی طرح عدنان بھائی کی بھی کال تھی, انہوں نے کہا کہ جاب کا مسئلہ ہے. بسم اللہ. اسلامی بھائی بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, اللہ عز و جل ان کی رکاوٹوں کو دور فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. ان کے لیے روحانی علاج ممکن ہو تو تحریر فرما لیجئے. اول تو فرائض کی پابندی کیجئے اور کسی بھی ایک نماز کے بعد یا سمیع یا سمیع یا سمیع جو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں. درمیان میں گفتگو نہ کیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل جو مانگیں گے وہ پائیں گے. روزگار میں برکت کے لیے انشاءاللہ عز و جل ملفوظات اعلیٰ حضرت سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جو میرے اسلامی بھائی پریشان ہیں روزگار کے حوالے سے اور مدنی چینل کے ناظرین ممکن ہو تو وہ بھی نوٹ فرما لیں. انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کو اپنی معمولات میں لے لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا. ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ایک سائل نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر روزگار کے حوالے سے پریشانی کا تذکرہ کیا. اس پر میرے آقا اعلیٰ حضرت نے فرمایا, ایک صحابی خدمت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی, دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی. فرمایا, کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے ملائکہ کی, جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ خلق دنیا آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر, طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. دوبارہ سن لیجئے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی, حضور دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی, میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں. یہ روایت سنانے کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سائل سے فرمایا, اس تسبیح کا آپ بھی ورد رکھیں, حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو, ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد پورا کیجیے
اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ محمد۔ یعنی یہ جو آپ نے روحانی علاج بیان کیا، کوشش کریں کہ طلوع صبح صادق یعنی جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو اس وقت پڑھ لیں۔ اگر اس وقت نہیں پڑھ سکے ہوں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد، اور اگر فجر کی نماز کے بعد پڑھنا شروع کریں تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ عمل مکمل ہو جائے، اور انشاءاللہ اگر کوشش کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کی تعداد 300 مرتبہ، 100 مرتبہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو آپ کو روحانی علاج بیان کیا گیا اس کے مطابق عمل کیجیے، بہت مجرب یہ روحانی علاج ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان فرمایا، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں تحریر فرمایا ہے، اس کے مطابق آپ بھی اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، روزگار میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، روزگار نہیں مل پا رہا، تو اس کے مطابق عمل کیجیے، یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت آپ کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی یہ بہت ضروری ہے مدنی چینل کے ناظرین، جتنے بھی روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اوراد و وظائف بیان کیے جاتے ہیں، یہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی یہ ضروری ہے، نمازوں کی پابندی ہو، پھر ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر، ان تعویذات پر عمل ہوگا، اللہ کے کرم سے بہت فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے شمشاد حسین بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 7 سال سے میری ٹانگ کا مسئلہ ہے، ٹانگ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ آپ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کہ بیماری کی علامات ہیں، اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے گھریلو علاج، اس میں اس کا بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، اور اس کی مدنی بہار بھی موجود ہے کہ گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ ایک اسلامی بھائی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، ہڈی جڑنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بہت انہوں نے علاج کروایا، الحمدللہ عز و جل انہوں نے اس روحانی علاج پر عمل کیا۔ روحانی علاج پر عمل کرنے کے بعد جب انہوں نے اپنی ہڈی کا ایکسرا کروایا تو ان کی ہڈی الحمدللہ عز و جل جڑ چکی تھی، الحمدللہ عز و جل۔ تو وہ روحانی علاج شمشاد حسین بھائی آپ بھی نوٹ فرما لیں، تحریر فرما لیجیے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب گھریلو علاج، اس کتاب میں یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں 11ویں پارے کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ دوبارہ اسی آیت کو سماعت فرما لیجئے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آیت مبارکہ 3 دن تک 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی، اور 3 دن تک یہ وظیفہ پڑھ کر بار بار آپ نے دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو دیکھیں بہت فائدہ حاصل ہوگا، اور اللہ کے کرم سے امید ہے کہ آپ کی یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی۔ جو 7 سال سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، آپ صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس روحانی علاج پر عمل کر کے دیکھیں، بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید اس کے علاوہ آپ ایسا کیجیے، ہمارے تعویذات عطاریہ کے واسطے سے رابطہ فرما لیجیے، کارڈ کا عمل کروائیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ الحمدللہ عز و جل پاؤں پہ باندھنے کے لیے، کمر پہ باندھنے کے لیے ڈوری کی بھی ترکیب ہے، ڈوری کی بھی ترکیب، الحمدللہ اس سے بھی بہت برکات ہیں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو شمشاد حسین بھائی دیکھیں بہت پیارا ماشاءاللہ مدنی مشورہ مبلغ دعوت اسلامی نے پیش کیا۔ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر دم کی ہوئی ڈوریاں بھی دی جاتی ہیں، وہ پیروں میں درد کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے یہ ہوتی ہیں، تو آپ بھی وہ حاصل فرما لیجیے، کسی سے منگوا لیجیے، آپ کے قریبی جو بھی تعویذات عطاریہ کا بستہ ہو، جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز فیضان مدینہ موجود ہیں، الحمدللہ عز و جل وہاں پر بھی یہ دم کی ہوئی ڈوریاں دی جاتی ہیں۔ اگر ان کے بھائی یا بیٹے جی بڑے ہیں، مدنی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں تو قافلے میں سفر کر کے دعا کریں تو مدینہ الحمدللہ اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں ہیں الحمدللہ۔ شمشاد حسین بھائی، آپ جیسے آپ کی تو مجبوری ہے، آپ نہیں کر سکتے، آپ اپنے کسی گھر کے فرد کو، بھائی کو، بیٹے کو، یا جو بھی آپ کے جن کی عمر 20 سال سے زائد ہے،
تو ان کو آپ مدنی قافلے میں سفر پر روانہ کیجئے اور وہ آپ کے لیے دعائیں بھی کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ریاض حسین بھائی آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں تو اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کام میرا پورا نہیں ہو پاتا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ ریاض حسین بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ آپ کے ساتھ بالکل نہیں۔ روحانی علاج اس کا آپ سماعت فرما لیجیے، بہت آسان سا روحانی علاج ہے، بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ آپ بھی ریاض حسین بھائی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل، اکثریت کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بھائی میرا کام پورا نہیں ہوتا، یا میرا یہ کام میرا پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا، اور رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کسی کی نظر لگ جاتی ہے یا کسی کے ہائے لگ جاتی ہیں، اس طرح کے الفاظ بھی سنے جاتے ہیں۔ تو جس کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہو تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتا ہے۔ وہ یہ کہ آپ جب کوئی بھی کام شروع کرنے لگیں تو جائز کام ہونا چاہیے وہ، تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ آپ یا نافعو، اللہ تبارک و تعالی کا یہ صفاتی نام ہے یا نافعو یا نافعو، 20 مرتبہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ کام آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 258 پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ بھی عمل کیجیے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آپ بھی عمل فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا محمد رفیق، والدہ کا نام میمنہ بی بی، کاروباری مسئلہ ہے، کام نہیں چلتا، استخارہ کروانا تھا۔ کاروباری مسئلہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مسائل حل فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ رفیق بھائی آپ کا استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ اعجاز بات کر رہا ہوں لانجی کرونگی سے، کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی ہے جس کا رکشہ وہ لے کے آئے تھے، تو ان کا رکشہ گھر کے پاس سے غائب ہو گیا ہے، تو یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے لیے کوئی وظائف بتاتے ہیں کہ ہمیں رکشہ مل جائے۔ بھائی کسی کا رکشہ لے کر آئے تھے، وہ غائب ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے، عافیت عطا فرمائے، آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ وہ بآسانی آپ کو مل جائے انشاءاللہ عز و جل۔ اجازت بھائی اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ محمد عامر اجاز نام ہے میرا، میں جو بھی کوئی کام مل نہیں پا رہا ہوں مجھے، میں بہت زیادہ بے روزگار ہوں، پریشان ہوں بہت زیادہ، اور منفی اثرات ہمارے گھر میں، میری بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کوئی میرے بھائی کی ترقی نہیں ہو رہی کسی بھی چیز کی، اور میرا بھی کوئی حساب کتاب نہیں لگ رہا، نہ مجھے کوئی نوکری مل رہی، میں بے روزگار ہوں۔ اللہ عافیت عطا فرمائے، آپ کے گھر کی تمام ہی پریشانیاں دور فرمائے۔ عامر اجاز بھائی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، توبہ اور استغفار کا بھی اپنا معمول بناتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی کرم سے امید ہے کہ تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بیان کریں گے کہ آپ کے گھر کے تمام ہی مسائل وہ حل ہو جائیں۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا نام محسن علی ہے، میں فیصل آباد سے ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر مختلف پریشانیاں اور چھوٹے چھوٹے سے جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی پریشانیاں ہیں، تو اس کے لیے ایک بہتر حل بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے اور آپس میں اس طرح کے معاملات یہ ہوتے رہتے ہیں، اس کا حل یہی ہے کہ ہم قفل مدینہ لگا لیں، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، صبر کا ہم مظاہرہ کریں۔ اب جب قوت برداشت نہیں ہوگی اور ہم صبر نہیں کریں گے، اور جوابی کارروائی کرنے کے لیے جب ہم کوشش کرتے ہیں نا، دوڑتے ہیں جوابی کارروائی کرنے کی، یہاں پہ آ کے بات خراب ہو جاتی ہے، اور لڑائی جھگڑوں مزید جو ہے نا، یہ لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں اور
صبر کا مظاہرہ کریں، اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل بھی ہم آپ کو اس حوالے سے بیان کریں گے، اور کوشش کریں محسن علی بھائی گھر میں درس فیضان سنت جاری رکھیں اور گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں ہمارے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، امن و سکون کا گہوارہ بنے ہمارا گھر، تو 12 مدنی پھول گھر میں مدنی ماحول بنانے کی جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے ہیں، مختلف رسائل میں مکتبۃ المدینہ کے الحمدللہ عز و جل یہ موجود ہیں، فیضان سنت میں بھی موجود ہیں، اس میں سے آپ پڑھیں، ان کے مطابق عمل کریں، اور گھر میں آتے جاتے والدین کو سلام کریں، محبت شفقت کے ساتھ آپ رہیں، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا۔ مدنی انعامات کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں، گھر میں مدنی انعامات کو رائج کریں ہم، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں گھر کے لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہوں گے، گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا۔ بہرحال جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، ان کے انشاءاللہ عز و جل اب روحانی علاج بیان کیے جائیں گے، اور جنہوں نے استخاروں کو کہا ان کے استخارے بھی اب کیے جائیں گے۔ اعجاز بھائی کی قول تھی، کورنگی سے، باب المدینہ سے ان کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ایک رکشہ کسی کا لے کر آئے تھے، اب وہ گھر کے باہر سے غائب ہو گیا، کوئی لے کر چلا گیا، دعا بھی فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی عافیت کے ساتھ ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ ان کا رکشہ مل جائے، گمشدہ رکشہ مل جائے، اور کوئی روحانی علاج بھی بیان فرما دیجئے۔ یہ اسلامی بھائی جن کے رکشے کا مسئلہ یا چوری ہو گیا ہے یا کسی نے اٹھا لیا ہے، اس مقام پر اول و آخر درود شریف کے ساتھ اما پارے میں سورہ طارق اس سورت کی تلاوت کیجیے، اللہ عز و جل نے چاہا تو اسباب بن جائیں گے۔ جس مقام سے، جس جگہ سے رکشہ چوری ہوا یا کسی نے اٹھا لیا، اس جگہ پر ایک مرتبہ سورہ طارق اس کی تلاوت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل، اللہ عز و جل نے چاہا ملنے کے اسباب بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ماہناز تالیف مدنی پنج سورہ کے صفحہ نمبر 232 پر گمشدہ شے ملنے کا عمل بھی ہے۔ 40 بار سورہ یاسین شریف 7 دن تک پڑھیے، 40 بار سورہ یاسین شریف 7 دن تک پڑھیے۔ 7 دن روزانہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے؟ روزانہ 40 مرتبہ، یا 7 دن میں 40 کا عدد پورا کرنا ہے؟ 7 دن 7 دن تک تو انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو ان 7 دنوں کے اندر میرے رب نے چاہا تو کرم خصوصی ہو جائے گا۔ اچھا، پہلے جو آپ نے وظیفہ بیان فرمایا کہ جس جگہ سے رکشہ چوری ہوا ہے، گم ہوا ہے، اس مقام پر کھڑے ہو کر پڑھیں۔ اب جیسے گھر کے باہر سے ان کا رکشہ چوری ہوا ہے، گھر کے باہر، اب گھر کے باہر کھڑے ہو کر سورۃ الطارق پڑھیں، ایک مرتبہ روزانہ کر دیں تو بہتر ہے، روزانہ کر لیں، یعنی جب تک نہ ملے روزانہ کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے پہ بہت پیارے تعویذ بھی دیے جاتے ہیں، بہت مجرب ہیں۔ تو تعویذات عطاریہ کے بستے پر کورنگی کا واقعہ فرما رہے ہیں، الحمدللہ کورنگی میں قادری مسجد، یہاں پر تعویذات ہمارے فیضان مدینہ تشریف لے آئی ہیں، مدینہ، سبحان اللہ، تو تعویذات لے لیجئے، انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا کرم انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے رفیق بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ کاروباری مسئلہ ہے، کوئی آسان سا مختصر سا روحانی علاج بیان فرما دیجیے۔ ان کے لیے روحانی علاج ممکن ہو تو تحریر فرما لیجئے۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی مجرب، جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، سبحان اللہ۔ اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل
1 سال کے اندر اندر امیر و کبیر ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اس کے مطابق عمل کیجئے۔ آخر میں ہمارے رفیق بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرے ساتھ کاروباری مسائل آتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، تو استخارے کا آپ نے کہا تھا۔ رفیق بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ قدرتی طور پر آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، آزمائشیں ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ استغفار کی کثرت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور اس کی تمام پریشانیاں دور فرما دے گا۔ تو آپ بھی استغفار کو اپنے اوپر لازم کریں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، بلکہ ہم سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، ہم سب کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم استغفار 70 مرتبہ تو کیا کریں۔ استغفار ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے ایک بار ذہن نشین فرما لیجیے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ وقت بہت زیادہ مختصر ہوتا ہے اور آپ سبھی کی کالز کو سلسلے میں شامل کرنا یہ ظاہر سے بات تھوڑا مشکل ہے، تو جن اسلامی بھائیوں کی کالز، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز اس سلسلے میں شامل نہیں کی گئیں، مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ نے کالز ریکارڈ کروائی ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل اچھی نیت پر آپ کو ثواب ضرور حاصل ہوگا۔ ایک آخر میں نمبر سماعت فرما لیجیے، اس نمبر پر بھی چاہے تو آپ استخارے کروا سکتے ہیں، 0213485811 ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت صرف یہ ایک ہی نمبر ہے جس پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے۔ اس نمبر پر صرف اسلامی بھائی ہی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہیں فرما سکتی۔ البتہ ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے www.dawatislami.net، اس میں بھی روحانی علاج کے سروس موجود ہیں، آپ کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں، روحانی علاج بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں، بذریعہ میل استخارے بھی کروا سکتے ہیں، البتہ اسلامی بہنیں بذریعہ میل استخارے کروا سکتی ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو خاک مدینہ کے صدقے شفا عطا فرما۔ ہمارے جتنے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں، یا اللہ جس کی جو بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے ان کی تمام بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، مسائل دور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، عافیت والی موت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین بار بار حج کی سعادت نصیب فرما، مدینہ طیبہ کی با ادب، با ذوق، با شوق حاضری نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب